الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الرفيع وبأس مقام محمود الذي وعدنا بالعدل فنعلم السلام. نبارك تعالى إبراهيم وعلى آل إبراهيم. थोड़ा नीचे करो. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔
حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں، شہیدوں، واعظین، مبلغین، مصنفین، مفسرین، محدثین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر سے آپ کے انمول آنسوؤں کے باب کو رکھ رہے ہیں۔ امی عائشہ سے صحابہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بات پہ اعجاب ہوتا تھا، کس بات پہ رشک آتا تھا، کون سی ایسی بات ہے جسے آپ سوچتی ہیں تو آپ کے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، ان کا تقوی، ان کی للہیت گھوم جاتی ہے۔ یہاں پہ اعجاب تعجب کے معنوں میں نہیں بلکہ رشک کے معنوں میں ہے، تحسین کے معنوں میں ہے۔ تو امی عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے گناہ اللہ رب العزت نے معاف کیے، جو گناہوں سے پاک ہیں، جو معصوم عن الخطا ہیں، جو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، جب بھی بولتے ہیں وہی کے تابع ہو کے بولتے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میرے گھر آتے، مجھے کہتے عائشہ مجھے موقع دیجئے، باری تو آپ کی ہے، میں اپنے رب کو خوش کر لوں، اور میں کیا دیکھتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زارو کتار رو رہے ہوتے، آپ کے جسم سے ایسی آوازیں آتی جیسے کوئی ہنڈیا چولہے کے اوپر رکھی ہو، اس کے اوپر ڈھکن ہو، بوائلنگ پوائنٹ آ جائے ڈھکن دیش کو لگ کے، جس قسم کی آوازیں آتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے اس طرح رویا کرتے تھے۔ میں نے ایک دن پوچھ ہی لیا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، آپ خطاؤں سے پاک اور مبرہ ہیں، آپ اپنے رب کے سامنے اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جواب میں کہا تھا، اے عائشہ کیا آپ نہیں جانتی یا آپ نہیں چاہتی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر کرنے والا بندہ بن جاؤں؟ رونا اور شکر، اس کی بھی محدثین نے بہت سی مثالیں بیان کی ہیں، جو تفصیل سے پڑھنا چاہے حدیث کی کتابوں میں رجوع کر سکتا ہے۔ رونا خوف خدا کی وجہ سے، رونا للہیت اور تقوی کی بنیاد کے اوپر، رونا اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں اور اپنی کمزوری اور ضعف کا اظہار کرتے ہوئے۔ میرے بھائیوں، اللہ اکبر یہ جو لفظ ہے، یہ جو ذکر ہے، اس کو اتنا بلند کیوں کیا گیا؟ کیونکہ رب حقیقت میں اللہ اکبر ہی کا لائق اور مستحق ہے۔ آپ اور میں نے اللہ رب العزت کی نہ قدر کو جانا نہ پہچانا۔ اگر اللہ رب العزت کی تخلیقات کی قدر سمجھنی ہو تو کاسمولوجی یا سائنس کے طالب علم صرف زمین و آسمان کے مابین جو خلا ہے، اس خلا میں موجود ستاروں کے سائز، ان کے درمیان جو فاصلے ہیں، صرف اگر ان کو اپنے ذہن میں لے آئیں، 13 ارب 13 کھرب نوری سال کے فاصلوں پہ اتنے بڑے ستاروں کا ہونا، یہ اللہ رب العزت کی کبریائی کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ پھر ستاروں کا ڈوبنا، پھر ستاروں کا پیدا ہونا، پھر ستاروں کا مرنا، پھر بلیک ہولز، یہ باتیں اگر آپ کبھی سوچیں، سمجھیں، پرکھیں تو آپ کو پتہ لگے اللہ رب العزت کس قدر بڑے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کا شکر بجا لانے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ سجدے میں سر ہو، آنسوؤں کا نذرانہ ہو۔ اللہ رب العزت نہ صرف گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ اس بندے کو شکر گزار بھی لکھ دیتا ہے۔ کیا اسی پر بس ہے؟ شکر گزاری کے آنسو اور اللہ کے خوف کے آنسوؤں کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھرا پڑا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر نکلے، حضرت عمر نکلے، آپس میں مشورہ کرنے لگے، اس گرمی میں تم کیوں نکلے ہو؟ کہنے لگے بھوک نے ستایا،
شدت کی بھوک ہے۔ اسی اسنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر نکل آئے۔ میرے بھائیو، آج امت کے اوپر نعمتیں وافر ہیں، اور یقین مانیے یہ نعمتیں بھی اسی کلمہ طیبہ اور اسلام کی نعمت کی وجہ سے ہیں، ورنہ خود امی عائشہ ایک دن روٹی کھا رہی تھی، روٹی کو دیکھ کے رونا شروع ہو گئی اور کہنے لگی رسول اللہ کی عمر گزر گئی، ہم نے آج تک ایسی روٹی نہیں کھائی۔ کیا رسول اللہ کو نعمتوں کی کمی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں فقر اختیار کیا، غربت اختیار کی، نعمتوں سے یہ نہیں کہ ملی نہیں، نعمتیں ملی ہیں۔ ایک ہی دن ایسا مال بھی موجود ہے کہ 100 اونٹ سے زیادہ مالیت موجود ہے۔ حضرت علی کو کہا جاؤ 100 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دو۔ ایسے ایسے موقع آئے، نعمتوں کی فراوانی ہے، ایک ہی دن میں سارے کا سارا انفاق کر کے کھڑے ہو گئے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نعمتوں کو، دنیا کو حقیر جانا۔ میں اور آپ مسلمان، ہمارے پاس بیسیوں نعمتیں ہیں، لیکن نہ شکر کے آنسو ہیں، نہ اللہ کو راضی کرنے کا کوئی جذبہ ہے۔ حقیقت وہی ہے جو رسول اللہ کہہ گئے، اصل مال بندے کا وہ ہے، اصل مال جتنے بیٹھے ہیں ایک ہی کلیہ ہے، حدیث نبوی سے ثابت ہے، وہ مال آپ کا ہے جو آپ نے پہن لیا اور پرانا کر دیا، جو کھا لیا اور ہضم کر لیا، یا تیسری بات صرف ایک ہے، یا جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھیج دیا، بس باقی سارا آپ کے وارثوں کا ہے، اور وارث کی مرضی ہے، وہ نیکی کے کام میں لگائے، بدی کے کام میں لگائے، آپ پھر اس کو روک ٹوک نہیں سکتے جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ آج نعمتیں وافر ہونے کے باوجود کوئی شکر نہیں ہے، اور رسول اللہ اپنے ان 3 صحابہ کے ساتھ، 2 صحابہ کے ہمراہ، ابو بکر و عمر کے ہمراہ باہر نکلتے ہیں۔ آپس میں بات یہی ہوتی ہے کہ تینوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کے عالم میں ہیں، ابو بکر بھوک کے عالم میں ہیں، حضرت عمر بھوک کے عالم میں ہیں۔ رسول اللہ کہتے ہیں آئیے، اللہ ہمارے کھانے کا انتظام کرے گا۔ ابو ایوب انصاری کے گھر کے باہر پہنچے اور کہا آپ سے آج ہم کچھ کھانے کے لیے آئے ہیں، اور ابو ایوب انصاری کے نصیبے جاگ اٹھے۔ وہ اتنے معزز، متبرک، محترم مہمانوں کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سمائے، رسول اللہ کے سامنے کھجوروں کے مختلف خوشے توڑ توڑ کے لا رہے ہیں۔ رسول اللہ کو کہتے ہیں آپ بیٹھیے، میں ابھی ایک جانور، بکری آپ کے لیے ذبح کرتا اور بھون کے یا سالن بنا کے لے آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن دودھ دینے والے جانور سے بچیے۔ یہ بات ضمنی طور پہ آئی ہے تو سمجھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے موقع کے اوپر، ذبح کے موقع کے اوپر اپنے صحابہ کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ دودھ دینے والے جانور کو مت ذبح کرو، اگرچہ جائز ہے، جائز ہونا یہ الگ بات ہے، لیکن منع کرنا اس میں حکمتیں ہیں۔ رسول اللہ نے اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری کو کہہ دیا کہ دودھ دینے والی بکری نہ ذبح کرنا، کیونکہ دودھ کے ساتھ دیگر فوائد ہیں، منسلک ہے، ایک جانور آپ کو نفع دے رہا ہے، اس کو ذبح کیوں کرنا ہے؟ خیر حضرت ابو ایوب انصاری وہ جانور ذبح کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر کی بارگاہ میں لے آئے۔ اب یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے، چند کھجوریں ہی ہیں نا، اور ایک سالن پکا ہوا، یا بعض روایات کے اندر بھنے ہوئے کے الفاظ ہیں، ایک ہی چیز رسول اللہ کے سامنے پڑی ہے۔ رسول اللہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اس میں سے بیٹی فاطمہ کو دے آؤ، کئی دن سے بیٹی نے کھانا نہیں کھایا۔ میں اور آپ کون سا دن ایسا ہے بھوک سے برداشت کیا ہو، روزہ بھی رکھتے ہیں تو روزہ افطار کرنے سے پہلے 20 ڈشیں سامنے ہوتی ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اللہ کے لیے بھوک بھی کاٹتے ہیں، تو اس بھوک کو مٹانے کا وافر انتظام پہلے سے رکھا ہوتا ہے۔ یہ وہ رسول ہیں، یہ وہ پیغمبر ہیں جو کائنات کی افضل ترین ہستی ہیں، ان کی اولاد دنیا کا سب سے افضل گھرانہ ہے، یہ بھوک کاٹ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا جاؤ فاطمہ کو کھانا دے کے آؤ، اور کھانا دینے کے بعد رسول اللہ اس کھانے کو کھا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زارو کتار رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر و عمر حیران ہو جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ رقت کیوں کر طاری ہوئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے ان آیات مبارکہ کا
ان آیت مبارکہ کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ایک کھانا سامنے پڑا ہے, چند کھجوریں سامنے پڑی ہیں, اور ابو بکر و عمر کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا. آپ اور میں دن میں 20 گلاس پانی پی جائیں, کبھی ہماری آنکھ سے آنسو نہیں آیا رب کی رحمت کے اوپر, رب کی عطا کردہ نعمت کے اوپر, رب کی اس انمول یہ پوری کی پوری زندگی. کئی مرتبہ ذہن میں یہ خیال آتا ہے, بات آئی ہے تو سن لیجئے, اللہ کی قسم یہ جو انسان کی زندگی ہے صرف اس کی عمر دیکھ کر عقل آ جانی چاہیے. ایک انسان کتنی دیر زندہ رہتا ہے؟ 100 سال رہ سکتا ہے. 100 سال بھی بہت زیادہ سمجھے جاتے ہیں آج کل کے دور میں, لیکن 100 سال ہی لگا لیں. 100 سال کی عمر کیا تیرے اور میرے ہوش ٹھکانے لانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ 100 سال جو دنیا زمین و آسمان ارب سال سے بنے ہوئے ہیں, اس کے اندر انسان کی عمر صرف 100 سال. کیا حقیقت ہے, کیا حیثیت ہے اس خرب سال کی زندگی کے آگے, جس زندگی میں موت کے پہلے جھونکے ہی سے ہم نے قدم رکھ دینا ہے. اس موت کا ایک بیریئر کراس کر کے, یہ بات یاد رکھیے, موت کو لوگ سمجھتے ہیں اختتام زندگی, یہ ہے شام زندگی, صبح دوام زندگی. ایک موت کا جھٹکا آیا, موت کے لمحات گزر گئے, پھر آنکھ ایک ایسی دنیا میں کھل جانی ہے جہاں پہ یہ 100 سال تمہیں اور مجھے اتنے حقیر نظر آئیں گے. اگر آج میں اور آپ یقین مانیے ان 100 سالوں کی حیثیت کو سمجھ لیں, اللہ کی قسم زندگی بدل سکتی ہے. اور بندے کو اگر پتہ چل جائے نا یہ 100 سال اتنے حقیر ہیں, اتنے کم ہیں, زمین و آسمان کی پیدائش کی مدت کے سامنے, اللہ رب العزت کی تخلیقات کی مدت کے سامنے, اور فرشتوں کی عمروں کے سامنے, اور زمین و آسمان کی عمر کے سامنے اس عمر کی حیثیت کیا ہے؟ اور نہیں یہ 100 سال میں انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, تکبر کرتا ہے, بادشاہی کے نعرے بلند کرتا ہے, لوگوں کو قتل کرتا ہے. کتنا بے وقوف ہے. 100 سال میں کیا کر لینا ہے؟ انسان تو عقل مند وہی ہے جو 100 سال میں اپنے رب کو راضی کر کے چلا جائے. بہترین عقل مند انسان دنیا میں وہی ہیں جو اپنی آخرت کو تیار کر رہے ہیں, اور آخرت کی تیاری کا ایک عظیم الشان موسم قریب آ چکا ہے. اللہ کا شکر ہے, اللہ ہم سب کو رمضان کی عبادات نصیب فرمائے. اور بات آئی ہے تو یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں, کس قدر دکھ کی بات ہے, کس قدر افسوس کی بات ہے. وہ نماز جو تلواروں کے سائے میں معاف نہیں باجماعت, وہ نماز جو موت کے رقص میں باجماعت معاف نہیں ہے. ان وباؤں کے دور میں مغربی خداؤں کو راضی کرنے کے لیے چند لوگوں نے دنیا میں ہی اس کو معطل کر دیا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کی اجتماعیت کے اوپر ان مغربی آقاؤں اور خداؤں کا حملہ نہ پچھلے رمضان قبول کیا تھا, نہ اس رمضان قبول کریں گے. انشاءاللہ مسجدوں میں بھی آئیں گے, سجدے بھی کریں گے, آہوداریاں بھی ہوں گی, اپنے رب کو راضی کر کے جائیں گے. اور دکھ کس بات کا ہے؟ ہمیں SOPs سکھائے جاتے ہیں, ہم SOPs کا اہتمام بھی کرتے ہیں. آج آپ آئے ہیں, آپ نے دیکھا ماسک موجود ہے. ہمیں تو یہ پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں مسجدوں میں نہ جانا, کرونا پھیل جائے گا, وبا پھیل جائے گی. اور خود خان صاحب کی کل تصویر کرونا کے مریض ہیں, میڈیا کی ٹیم کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہوئے نشر ہو گئی ہے. یہ منافقت کی انتہا ہے کہ نہیں؟ کیا آپ کو کرونا صرف مسجدوں میں, رمضان میں, عبادت خانوں میں, حج عمرے میں نظر آتا ہے؟ بازاروں منڈیوں کے اندر, جلسوں جلوسوں کے اندر, سیاسی اجتماعات کے اندر, احتجاجوں کے اندر, عورت مارچ کے اندر نظر نہیں آتا؟ میرے بھائیوں, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آؤ, آنسوؤں کو گراؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات جو ضعیف ہوتی ہیں, بالعموم میں اس لیے بیان نہیں کرتا, لیکن چند ضعیف روایات ایسی ہوتی ہیں جو صحیح کی تائید میں ہوتی ہیں, ان کو بیان کرنے میں حرج نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
बारगाह में एक साहबी बैठे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नुम का वाक़या बयान करना शुरू हो गए कि आग को 1000 साल तक भड़काया गया, सफ़ेद हो गई, फिर 1000 साल तक भड़काया गया, सुरह हो गई, फिर 1000 साल तक भड़काया गया, स्याह हो गई। अब इसका शोला बुझता नहीं है, इसका ईंधन इंसान और पत्थर है। पास साहबी बैठा है, वो बात सुन रहा है, उसके मुंह से चीख निकली, उसकी आंखों से पानी निकला, आसमान से जिब्रील अमीन का नज़ूल हुआ। कहने लगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है, मुझे मेरी इज्जत की कसम है, जो बंदा मेरे खौफ की वजह से रो पड़ा है उसके ऊपर जहन्नुम की आग को हराम कर दिया। मेरे भाइयों, खौफ खुदा में ज़िमनी तौर पे बात आई है तो वो उस बंदे का वाकया आप भूल गए। खौफ खुदा अकेला बगैर रोने के इतनी बड़ी इबादत है। मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने लिखा सिर्फ खौफ खुदा से आने वाली एक झुरझुरी, एक कपकपी एक इंसान के जिस्म पे कई मरतबा के लर्जा सा तारी होता है। एक लम्हे के लिए इंसान खौफ से कपकपा उठता है। वो एक लम्हा इतना कीमती है इंसान की जिंदगी में कि उसके हजारों लाखों गुनाहों को माफ करवा देता है, सिर्फ एक झुरझुरी आने से, सिर्फ एक कपकपी तारी होने से। और वो बंदा आखिरी वक्त आया, कहने लगा मेरे बच्चों, जब मैं मर जाऊं मेरी लाश को आग लगा देना, मेरी लाश की राख को बहा देना, या मेरी लाश की राख को हवा में बखेर देना। जब उसने ये वसीयत की, ये वसीयत करना मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है। साहब का उम्मतों में से रसूलुल्लाह ने एक बंदे का वाकया बयान किया और उसके लिए भी उस उम्मत में भी जायज़ नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस राख को हुक्म दिया, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म के आगे राख को क्या। अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन मोमिनों की ज़ियाफ़त तबा के लिए ये ज़मीन व आसमान जो आज हमें इतना वसी लगता है, हकीकत में हबल की टेलीस्कोप और जो इस फील्ड को जानते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन ज़मीन व आसमान के माबैन जितनी वसअतें हैं, इन आसमानों को अपने हाथ पे लपेट के मुसलमानों की ज़ियाफ़त तबा के लिए अपने उंगलियों के ऊपर इनको फेरेंगे और मुसलमान देख रहे होंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत को, ताकत को और हैबत को और जलाल को। ये बंदा इसकी राख को अल्लाह कहेगा कुम बिइज़्निल्लाह, एकदम इकट्ठी होके खड़ी हो जाएगी। अल्लाह कहेंगे ये क्या काम किया, सारी जिंदगी नाफरमानी करता रहा, गुनाह करता रहा, ये आखिरी वक्त में तूने अपने बच्चों को ये क्या वसीयत की। वो कहेगा अल्लाह जितना मर्जी गुनाहगार था, तेरे सामने खड़े होने का खौफ मौजूद था, आखिरी वक्त आया, समझ नहीं थी आ रही, क्या करूं। अपने बच्चों को नसीहत कर दी कि राख बना के राख की तरह बखेर देना, फिजा में उड़ा देना, पानी में बहा देना, शायद आपके सामने खड़ा होने से बच जाऊं। ये खौफे खुदा अभी आंसुओं के बगैर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस बंदे को अल्लाह रब्बुल इज्जत खौफ के इन आखिरी लम्हात की वजह से बख्श देगा। मैं और आप रसूलुल्लाह के आंसुओं का तज़किरा तो सुनते हैं, लेकिन ना वो लिल्लाहियत है, ना वो तकवा है, और ना वो हमारे अंदर जज्बा बेदार होता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सिखा कर जाना था और सिखा कर गए हैं और बतला कर गए हैं। एक मर्तबा एक रात को, जहां तक बात आई है उम्मत की, तो ये भी सुन लीजिए। एक रात को साहबा परेशान हो गए, 3 साहबा बारी बारी उठे, औफ बिन मालिक वगैरह, रसूलुल्लाह कहाँ हैं, रसूलुल्लाह कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहीं दुश्मन का हमला तो नहीं हो गया। क्या देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कितार रो रहे हैं। इस उम्मत को शर्म करनी चाहिए, इस उम्मत को हया करनी चाहिए। इस उम्मत का नबी और पैगंबर किस आला औसाफ का मालिक है और उम्मतियों के लिए क्या दर्द रखता है और मेरी और आपकी कैफियत के। रो रहे हैं, ज़ारो कितार, हदीस सही है, ज़ारो कितार रो रहे हैं। साहबा ने पूछा है अल्लाह के रसूल क्या हुआ। कहा मेरे रब ने आज मुझे इख्तियार दिया, मुख्तलिफ बातें हुई, इख्तियार बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप चाहते हैं तो आपकी आधी उम्मत को जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। एक ये बात है, या इसको कबूल कर लें। दूसरी बात ये है कि क़यामत का दिन होगा, मैं रब रहमान हूँ, मेरी मर्जी है, मैं जिसको माफ़ करूँ ना करूँ, आपको मैं ये इख्तियार दूंगा,
آپ اپنی امت کے لیے اس دن مغفرت کی دعا کرنا، ان کی سفارش کرنا، ان کی شفاعت کرنا۔ تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا غور کیا، امت کہاں پہ آج، بڑا سوچا، مفہوم یہ ہے، بڑا غور کیا۔ چاہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آدھی امت کو جنت میں لے جانا تسلیم کر لیتے، لیکن رسول اللہ اس امت کے لیے حریص علیکم، وہ چاہتے ہیں میری پوری امت جنت میں چلی جائے۔ کہا میں نے اللہ رب العزت سے سفارش کے، شفاعت کے اور مغفرت کے اختیار کو قبول کیا۔ اب میں روتا ہوں، میرے صحابہ گواہ رہنا، میری سفارش کل قیامت کے دن ہر اس شخص کے لیے ہوگی میری امت میں سے۔ میرے بھائیو بڑا خطرے کا باب ہے، اللہ کی قسم امت کو ڈر جانا چاہیے۔ میری امت میں سے میری سفارش ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو اس حالت میں دنیا سے گیا کہ اس نے رب کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ اور بتائیں وہ کتنا خوش نصیب بندہ ہوگا، چاہے گناہ گار ہوگا، صرف شرک نہیں کیا ہوگا، صرف شرک نہیں کیا ہوگا، بالآخر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو جائے گی۔ اور احادیث میں آتا ہے رسول اللہ کی سفارش سے جہنم سے اتنی بڑے بڑے گروہ آزاد ہوں گے کہ بندہ دیکھ کے حیران رہ جائے گا، حتیٰ کہ جب آخری گروہ جہنم سے نکلے گا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے، تو رسول اللہ کہیں گے اے اللہ اتنے بڑے گروہ نکل آئے، اب تو لگتا ہے میری امت میں سے کوئی بھی جہنم میں باقی نہیں۔ اتنی عظیم سفارش ہوگی، لیکن ہوگی کن کے لیے؟ جنہوں نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بی بی فاطمہ کے گھر گئے، اور بی بی فاطمہ بیمار ہیں۔ یہ واقعات بڑے تفصیلی موجود ہوتے ہیں جن کو مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بی بی فاطمہ بیمار ہیں، جناب عمران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہیں، وہی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور بعض روایات دیگر سندوں سے بھی موجود ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہیں، حضرت فاطمہ سے رسول اللہ نے اجازت چاہی، یہ بھی اطلاع دی کہ عمران میرے ساتھ ہیں، پردے کو درست کیجیے وغیرہ، جو ایک مسلمانوں کا شعار ہے، عرف ہے۔ رسول اللہ جب حضرت فاطمہ کے پاس بیٹھے تو آپ سے پوچھنے لگے اے فاطمہ کیسی ہو؟ تو حضرت فاطمہ درد سے کراہ اٹھی، کہنے لگی بابا بہت درد ہے، اور اس پہ مستزاد یہ کہ، اور اس پہ اضافہ یہ کہ کئی دن کی بھوکھی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے بیٹی کے یہ الفاظ سن کے، بیٹی کو تسلی دینے لگے، اے میری بیٹی یہ دنیا کی بھوک کی کیا اہمیت ہے، کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں آپ کو جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا گیا۔ حضرت فاطمہ فی الفور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں کہتی ہیں وہ تو مریم ہیں، اے اللہ کے رسول آپ نے پہلے ایک مرتبہ کہا تھا وہ تو مریم ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنا شروع ہو گئے، ابھی رو رہے ہیں، ابھی آنکھوں سے آنسو ہیں۔ حضرت فاطمہ کا جواب سنا، چہرے پہ مسکراہٹ آئی، کہنے لگے فاطمہ وہ اپنے دور کے عورتوں کی سردار تھی، آپ اس دور کی عورتوں کی سردار ہیں، اور یہی بات نہیں ہے، میں نے آپ کی شادی دنیا کے اس عظیم انسان سے کی ہے کہ جس سے یہ بات بھی ہمیں کہتے ہیں۔ اب بات سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کون بیان کریں؟ اہل سنت بیان کریں، میں نے آپ کی شادی اس انسان سے کی ہے کہ جس سے نفرت کرنے والا، جس سے بغض رکھنے والا مسلمان نہیں منافق ہی ہو سکتا ہے۔ حضرت علی کا حوالہ دے رہے ہیں، اور یہی فاطمہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں آپ کی بارگاہ میں پیش ہوئی، آپ کے کان کے قریب، آپ کے منہ کے قریب اپنے کانوں کو کیا، رونا شروع ہو گئی، زاروں کتار رو رہی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولے، آپ نے دوبارہ اپنے کان رسول اللہ کے ہونٹوں کے قریب کیے، رسول اللہ نے کوئی بات کی، ہنسنا شروع ہو گئی۔ سیدہ عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت فاطمہ کو قسم دے کے پوچھا کہ کیا بات تھی، مجھے آج بتلا دو، زندگی میں تو آپ نے نہیں بتلائی کہ میں اپنے باپ کا راز کسی کو نہیں بتلاؤں گی، آج بتلا دیجئے۔ سیدہ فاطمہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پہلی مرتبہ میرے کان میں یہ کہا تھا، اے فاطمہ، جبریل ہر سال ایک مرتبہ آیا کرتے تھے رمضان میں، پورے کا پورا قرآن مجھ سے سنا کرتے تھے، ہم دور کیا کرتے تھے۔ اس مرتبہ 2 مرتبہ آئے ہیں، اور مجھے ان کے 2 مرتبہ آنے سے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ شاید میرا جانے کا وقت قریب آ گیا۔ کہتی ہیں باپ کی یہ بات سنی میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ پھر میرے بابا نے مجھے قریب بلایا اور کہا، فاطمہ تجھے خوشخبری نہ سناؤں، سب سے پہلے میرے خاندان میں سے میرے فوت ہونے کے بعد آپ ہیں جو مجھ سے آ کے مل جائیں گی۔ تو میں اس بات پہ خوش ہو گئی۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کس عالم میں جا رہے ہیں؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، آج کے دور میں اگر آپ کروڑوں اربوں روپے لگائیں، رسول اللہ کے ہاتھ میں آئے اور نکل گئے۔ نکل گئے سے مراد اپنی مرضی سے انفاق کیا۔ رسول اللہ چاہتے دنیا کی ہر نعمت کو استعمال کر لیتے، ہر نعمت کا مزہ چکھ لیتے دنیا کے اندر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو دنیا کی بے حیثیتی، بے توقیری بیان کر کے گئے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے کون بندہ ایسا ہو سکتا ہے جو یہ دعا کر کے جائے، اللہ میری اولاد کو اتنا رزق دینا کہ صرف ان کا پیٹ بھر جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ میں اور آپ بھی دعا کرتے ہیں، اور یقینی بات ہے ہمارا تقویٰ وہ نہیں ہے، ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اللہ رزق حلال وافر دے، 7 نسلیں کھائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اور پیغمبر اور نیک لوگ دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مشہور واقعہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کا یہ واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں ہیں، غزوہ ختم ہوا، غزوہ حنین، تو آپ نے مال کی تقسیم کی، اور مال کی تقسیم میں یہ کیا کہ جو قریش مکہ ہیں ان کے نئے نئے سردار جتنے بھی مسلمان ہوئے تھے ان کو بے شمار مال غنیمت عنایت کر دیا۔ انصاریوں میں سے بعض نے یہ الفاظ کہہ دیے کہ ابھی ہماری تلواروں میں کافروں کا خون ٹپک رہا ہے، اور مال اور غنیمت تقسیم کرنے کی باری آئی تو قریشیوں کو مل گیا۔ انصاریوں کی تلواریں خون سے بھری ہوئی ہیں، اور مال تقسیم کرنے کی باری آئی تو قریش کے سردار لے گئے۔ رسول اللہ کے کان سے یہ الفاظ ٹکرا گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے پاس آئے اور کہنے لگے، مجھے آپ کی کچھ باتیں پہنچی ہیں، اللہ کی قسم میرا انصار سے جو پیار کا رشتہ اور محبت کا رشتہ وہ ایسا ہے، انصار ایک وادی میں چلیں، کچھ لوگ دوسری وادی میں چلیں، میں اس وادی میں چلوں گا جس وادی میں انصار چل رہے ہیں، اور اگر میں مہاجر نہ ہوتا تو میں پسند کرتا میں انصار کا ایک فرد ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے فضائل بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ میں آخر میں یہ کہتے ہیں، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ یہ سارے تو مال غنیمت لے کے اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں، کوئی مکہ چلا جائے، کوئی جہاں جہاں رہتا ہے سردار قریشی وہاں چلا جائے، اور میں تو تمہارے ساتھ ہی ہوں، تم مجھے اپنے ساتھ مدینہ لے کے چلے جاؤ۔ انصار نے رسول اللہ کے یہ الفاظ سنے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگے رضینا، اللہ کے رسول ہم اس بات پہ راضی ہیں، آپ سارا مال ان کو دے دیجئے، آپ بس ہمارے ساتھ مدینے چلیے، ہم آپ کو لے کے مدینہ جانا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ کے کہنے کا مطلب بھی یہی تھا کہ ان کو تو میں یہاں سے مال دے کے چلا جاؤں گا کہاں؟ جاؤں گا تو تمہارے ساتھ مدینے میں ہی، تو میں تو تمہارے ہی ساتھ رہنے والا ہوں، یہ نہیں کہ آج فتح ہو گئی ہے تو مکہ میں رہ جاؤں گا۔ انصاریوں نے رسول اللہ کی یہ بات سنی تو رونا شروع ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے، اللہ کا بھی احسان ہے اور آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں آتش فشاں گڑھوں سے نکال کر، دوزخ سے نکال کر نیکی، ہدایت اور روشنی کی راہ پہ کھڑا کر دیا۔ تقریر کرتے گئے، رسول اللہ نے کہا نہیں خاموش ہو جاؤ۔ اگر تم آج یہ بھی کہو کہ جب پوری دنیا آپ کے خلاف تلوار لے کے نکلی تھی انصار آپ کے ساتھ کھڑے تھے، اگر آپ آج یہ بھی کہو ہر ایک نے چھوڑ دیا، انصار آپ کے ہمراہ تھے، جب کوئی آپ کو قبول نہیں تھا کرتا انصاریوں نے آپ کو قبول کیا تھا، آج تم یہ تقریر بھی کرو تو اللہ کی قسم تم سچے ہو،
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جذبات کا اظہار کیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکا سسکیاں اونچی ہونا شروع ہو گئیں اور انصار دار و کتار ہونا شروع ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول بس کر دیجئے، بس کر دیجئے، ہم اپنے کہے پہ بھی شرمندہ ہیں اور ہم آپ کے اپنے ساتھ جانے پہ بھی راضی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انصار سے اس موقع کے اوپر رضامندی اور خوشنودی کا اظہار کیا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے رسول کا اسوہ، یہ اللہ کے رسول کے آنسو، بے شمار واقعات ہیں۔ وقت آیا انشاءاللہ ان کو بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے، لیکن آج ایک بات آپ کے ساتھ سامنے رکھنی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جیسا کہ کچھ ہفتے پہلے آپ کے سامنے اعلان کیا تھا کہ ہم مسجد کے لیے اور کچن پروجیکٹ کے لیے، طعام لعباد الرحمن کے لیے، لعباد الرحمن کے لیے ایک جگہ لینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ابھی مسجد کی جگہ کا سودا تو نہیں ہوا، لیکن کچن پروجیکٹ کے لیے ساتھ والے ہمسائے گھر میں 8 مرلے سے اوپر گھر ہے، اس کا سودا ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے، اس کا بیانہ بھی ادا کر دی ہے اور انشاءاللہ رمضان کے اندر اس کی باقی پیمنٹ بھی ادا کرنی ہے۔ اور یہ کچن پروجیکٹ کا فائدہ مسجد کو 2 معنوں میں ہوگا، ایک تو یہ ہمارا جو 7-8 مرلے کی جگہ ہے یہ بھی مسجد میں شامل ہو جائے گی اور کچن کا سارا انتظام وہاں پہ منتقل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کوشش ہم کریں گے اگر اللہ نے توفیق دی تو اسی رمضان میں مسجد کے لیے بھی جگہ لیں گے، اور طعام لعباد الرحمن کا یہ جو پروجیکٹ ہے انشاءاللہ رمضان میں آپ سب ساتھی اپنے دوست احباب کے سامنے یہ بات پہلے بھی رکھ چکے ہیں، آپ نے اس مرتبہ بھی آگاہ کرنا ہے۔ ایک تو یہ جتنے ایجوکیشنل پروجیکٹ ہیں، یہ 6 منزلہ پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے، آپ کے تعاون کے بغیر بننا ناممکن ہے۔ آپ احباب تعاون کریں گے تو یہ کام ہوگا، لیکن آپ کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے اسی کچن نے سحری اور افطاری کا وسیع تر انتظام کیا ہوگا رمضان میں۔ آپ بھی آئیں، اپنے ساتھیوں کو بھی دعوت دیں، اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، مارچ کا مہینہ بہت سی یادوں کو لے کے آتا ہے، خاص طور پہ ہماری جماعت کے لیے، ہمارے مسلک کے لیے۔ اس مہینے میں بہت سی یادیں ہیں، لیکن آج عصر حاضر میں یہ مہینہ مارچ کا، عورت مارچ کے قبیح اور گندے اور گھناؤنے اور مکروہ فعل کے ساتھ یاد کیا جا رہا ہے۔ اتنا بیہودہ مارچ
اور کس نام پہ؟ عورتوں کے حقوق کے نام پہ۔ یہ عورتوں کے حقوق سے مخلص ہوں تو سب سے پہلے مولویوں کے ساتھ مل کر برائی اور فحاشی کے اڈوں کو بند کرنے کی بات کریں کہ عورت کا اس سے بڑا استحصال کیا ہو سکتا ہے کہ وہ چند ٹکوں کے لیے اپنے جسم کو بیچے۔ لیکن یہاں پہ ساری کی ساری گنگا الٹی بہہ رہی ہے۔ کیا؟ کل آپ نے پڑھا، پرسوں پڑھا، اس پورے گزشتہ ہفتے میں ایک جگہ 2 بچیوں کو اغوا کر کے ان کے ساتھ ریپ والا معاملہ ہوا، ایک جگہ ایک بچی کو اغوا کیا گیا، ایک جگہ زینب کو پھر اغوا کیا گیا۔ پورے ہفتے کے اندر کوئی دن ایسا نہیں جس دن کسی عورت کو یا بچی کو اغوا کر کے ریپ کر کے اس کی عزت کو درندے اور وحشیوں نے نہ لوٹا ہو۔ اور جب اس بات کو مولوی، مذہبی لیڈر، کوئی رہنما اٹھائے کہ ان بدبختوں کو چوک میں لٹکا دو، مینار پاکستان پہ لٹکا دو، ریپ اگر اس ملک میں ختم کرنا ہے تو آپ کو اسلامی اور شرعی سزاؤں کی طرف آنا ہوگا۔ ریپ کی سزا اسلام میں موت سے کم نہیں ہے، ان کو ایک مرتبہ چوکوں میں لٹکا دیا جائے، دیدہ عبرت، نشان عبرت بن جائیں۔ یہ عورتوں کے حقوق کے چیمپئن ٹی وی پہ بیٹھ کے میرے سامنے ہی مناظرہ شروع کر دیتی ہیں کہ کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ منافق ہیں، یہ دوغلے ہیں۔ یہ عورت کا حق ہے ایک بچی کے ساتھ ریپ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں سزائے موت دو، یہ کہتی ہے سزائے موت نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں چکلے فاشی کے اڈے بند ہو، یہ کہتے ہیں نہیں یہ بند نہ ہو۔ یہ عورتوں کے حقوق ہیں۔ یہ کہاں پہ عورتوں کے حقوق؟ اور فواد چودھری کو اور پرویز ہود جیسوں کو سوچنا چاہیے۔ پورا سال ہو گیا مولویوں کے خلاف بک بک کرتے ہوئے، مولویوں کے خلاف بولتے ہوئے۔ یہی وہ موصوف ہے، ایک تو سائنسدان، یہ جی ویکسین سائنسدانوں نے ایجاد کرنی ہے۔ کون سی ویکسین اس نے ایجاد کی ہے؟ پرویز ہود نے۔ یہ مولوی جی ابھی تک لڑے ہیں، چاند پہ پہنچ گئے ہیں۔ چاند پہ تو نے کون سی چاند گاڑی ایجاد کی ہے؟ کون سا سائنسدان ہے پاکستان کا جس نے یہ کام کیا ہو؟ اور اعتراض صرف مولویوں پہ، نشانہ صرف مولوی، نشانہ صرف مذہبی رہنما۔ مولویوں کو جو کام سونپا گیا مسجد کی امامت کا، تدریس کا، اللہ کے فضل و کرم سے تحدیث نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں، پاکستان کے مدارس قرات میں ہوں، حدیث میں ہوں، فن تجوید میں ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں آج بھی اولین نمبروں پہ موجود ہیں۔ ہمارے بچے دنیا کے بہترین قاری، ہمارے بچے دنیا کے بہترین شیوخ الحدیث، بہترین دین کے طالب علم، یہ پروڈکٹ تو مدرسہ پیدا کر رہا ہے۔ اور جو بدتمیز بچے آپ کی سیکولر یونیورسٹیاں پیدا کر رہی ہیں، استاد کو جی قتل کر دیا گیا۔ کیا مدرسے کا بچہ کبھی سوچا بھی ہے کہ استاد آئے اور آنکھیں جھک نہ جائیں اور پاؤں کے نیچے ہاتھ نہ رکھا ہو؟ اپنے رومال مدرسے کے بچے استادوں کے پاؤں کے نیچے پھیلا دیتے ہیں۔ نصاب بدلنے کی ضرورت ہے تو ان سیکولر یونیورسٹیوں کی ضرورت ہے۔ آپ ہر وقت اسلام کے خلاف اللہ کے فضل و کرم سے درخواست بھی دی ہوئی ہے، وکلاء کا پینل بھی لگا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر کہنا چاہتے ہیں، اگر یہ مقدمہ درج نہ ہوا تو شدید ترین احتجاج ہوگا، آزادی چوک کو بند کیا جائے گا، کیونکہ اس تھانے میں درخواست دی ہوئی ہے۔ اور امید ہے انشاءاللہ یہ انتظامیہ ہوش کے ناخن لے گی اور مسلمانوں کے جذبات کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے اس کے خلاف مقدمہ درج کرے گی۔ اور جہاں تک دوسری بات ہے مارچ کے حوالے سے، تو وہ یہ ہے، آج سے 34 سال قبل آپ کو پتہ ہے ظلم و تشدد کے سوداگروں نے اہل حدیث کی، اہل سنت کی نہایت قیمتی متاع ہم سے چھین لی، اور قلعہ لشمن سنگھ کے اندر ایک بم کا دھماکہ ہوا جس میں والد گرامی علامہ احسان الہی ظہیر بھی شہید ہوئے، حبیب الرحمن یزدانی بھی شہید ہوئے، مولانا عبدالخالق قدوسی بھی شہید ہوئے، مولانا محمد خان نجیب اور ان کے رفقا بھی شہید ہوئے۔ لیکن ان کی شہادت اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میداں مگر جھکی تو نہیں۔ علامہ شہید ابھی زندہ تھے، بتائیں کوئی بندہ زندہ ہو، اس سے وہ تقریر کر رہا ہو اور وہ یہ الفاظ کہے کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھیں گے کیا لے کے آئے ہو؟ ایک زندہ بندہ یہ کہہ رہا ہے، میں اللہ کو کہوں گا کہ گناہ تو بہت ہیں لیکن شہادت کی چادر اوڑھ کے آئے ہوں۔
یہ گویا جو بندہ اس منزل کے اوپر اس راہ کے اوپر چلتا ہے اسے یہ ادراک اور شعور ہو جاتا ہے کہ اس کی راہ کون سی ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ تو نے آسان سمجھا ہے مسلمان ہونا، اور وہ ہزار دماغوں کا ایک انسان جانے کہاں کھو گیا ہے۔ قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے، زباں کا زور بیاں گیا ہے۔ مولانا عبد المجید ندیم نے ان کی شہادت سے 1 ماہ قبل ان کے ساتھ سفر کیا تھا، اور وہ خود بیان کرتے ہیں علامہ شہید امام مالک کی قبر کے سرانے بیٹھ گئے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرنے لگے، اللہ یہ 10,000 صحابہ یہاں پہ دفن ہیں، ایک مجھ جیسا گناہگار بندہ بھی اگر اس خطے میں دفن ہو جائے گا آپ کی بارگاہ میں کیا کمی آ جائے گی۔ عبد المجید ندیم کہتے ہیں بم دھماکہ ہوا، وہ پاکستان میں تھے، مجھے اس دعا کی قبولیت کا یقین تھا، میں نے کہا علامہ کو کچھ نہیں ہونا، لیکن جس دن اخبار میں خبر پڑی کہ سعودیہ کا طیارہ آپ کو یہاں سے لے گیا ہے تو میرے دل سے یہ آواز نکلی کہ علامہ تیری دعا اللہ نے سن لی، اور پھر اگلے دن خبر چھپ گئی۔ انتقال تو ریاض کے ملٹری اسپتال میں ہوا، لیکن تدفین امام مالک کے پہلو میں ہوئی۔ یہ رتبہ بلند ملا، جس کو مل گیا وہ چاند طیبہ میں جا کے ڈوبا، جو چاند میرے وطن سے نکلا۔ لیکن وجہ کیا؟ میں صدق کے دل سے یہ بات سمجھتا ہوں کہ میرے والد کو اللہ رب العزت نے جو جنت البقیع میں جگہ دی، صحابہ کے قدموں میں دی، وہ صرف اس لیے دی آپ ساری زندگی صحابہ کا دفاع کرتے رہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی صحابہ کا دفاع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔